نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام شرح وقایہ کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست میں نجاستوں سے، ناپاک چیزوں سے پاکی حاصل کرنے کا بیان ہے، یعنی کوئی چیز اگر ناپاک ہو تو اس کو کس طرح پاک کیا جائے، کپڑے اگر ناپاک ہو تو اس کو کس طرح پاک کیا جائے، زمین جس جگہ پہ نماز پڑھنا ہے اگر وہ ناپاک ہے تو اس کو کس طرح پاک کیا جائے، اس کے احکام کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی طرف بساط طرف آخر منہ نجس۔ اب یہاں پہ یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اس کپڑے پر نماز پڑھی جا سکتی ہے یا اس بستر پر یا اس بیڈ شیٹ پر کے کونے پر نماز پڑھی جا سکتی ہے جس کا دوسرا کونا ناپاک ہو، ان دونوں میں سے ایک کونا حرکت کرتا ہو دوسرے کو ہلانے کی وجہ سے یا نہیں۔ اس میں یہ مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی چاندنی یا کوئی بیڈ شیٹ ایسی ہے کہ اس کا ایک کونا ناپاک ہے اور ایک پاک ہے، تو جو پاک کونا ہے اس پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ وفی ثوبن، اور اس کپڑے اور ان کپڑوں میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ظہر فیہ ندوۃ ثوب رطب نجس لف فیہ، یعنی ایسے کپڑوں میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، پڑھنا جائز ہے جس میں ناپاک اور تر کپڑے کی تراوٹ تری ظاہر ہو، ایسا نجس کپڑا جس میں اس صاف کپڑے کو باندھ دیا گیا، لپیٹ دیا گیا ہے، یعنی ایک کپڑا ناپاک ہے اور ایک دوسرا کپڑا پاک ہے، پاک کپڑے کو ناپاک کپڑے کے ساتھ ملا کر رکھ دیا گیا، لیکن اس سے کوئی ایسی کوئی تری نہیں ٹپک رہی ہے تو اس سے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کپڑا تر ہو جائے تو اس میں کوئی قباحتی بات نہیں۔ ای لا کما یقدر شیء لو عصر، ای ظہر فیہ الندوۃ بحیث لا یقدر الماء لو عصر، یعنی ناپاک کپڑے کے ساتھ پاک کپڑے کو ملا کر رکھ دیا گیا ہے، اور ناپاک کپڑے کی تری پاک کپڑوں میں اگر ظاہر ہو رہی ہے لیکن اس طور پر ظاہر نہیں ہو رہی ہے کہ پانی اس سے نہیں ٹپک رہا ہے، اگر پاک کپڑے کو نچوڑا جائے تو اس سے پانی نہیں ٹپک رہا ہے تو ویسے پاک کپڑوں پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ او وضع رطبا علی ما طین بطین فیہ سرقین ویبس او تنجس طرف منہ فنسیہ وغسل طرفا آخر بلا تحر، ای لا یشترط التحری فی غسل طرف من الثوب کحنطۃ بال علیہا حمر تدوسها فقسم او وہب بعضها فیطہر ما بقی، اعلم انہ اذا وہب بعضها او قسمت الحنطۃ یکون کل واحد من القسمین طاہرا اذ یحتمل کل واحد من القسمین ان یکون النجاسۃ فی القسم الآخر فاعتبر هذا الاحتمال فی الطہارۃ لمکان الضرورۃ۔ تو یہاں اور ایک مسئلہ بتا رہے ہیں کہ او وضع رطبا، یا وہ تر کپڑے کو رکھا ہو، علی ما، اس چیز پر، یعنی اس دیوار پر جس کو تر کیا گیا ہے مٹی سے، یعنی مٹی لیپ دی گئی ہے، ایسی مٹی جس میں کوئی نجاست نہیں، سرقین یعنی اپلی وغیرہ، یعنی گوبر وغیرہ کی جو اپلیوں سے دیواروں کو جو لیپا جاتا تھا اس دور میں، تو اس میں یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ کوئی ایسی دیوار ہے جس کو یعنی لید وغیرہ سے یا گوبر سے لیپ دیا گیا ہے اور وہ دیوار سوکھ گئی ہے، تو اس پر اس دیوار کو اگر کوئی شخص کوئی کپڑا لٹکا دیا اور وہی کپڑے اس کے بعد پہن کر نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ جائز ہے۔ او تنجس طرف منہ فنسیہ، یا ایسے کپڑوں میں بھی نماز پڑھنا جائز ہے جس کا ایک حصہ ناپاک ہو اور وہ اس کو
بھول گیا، یعنی کون سا کپڑا کون سا حصہ ناپاک ہے اس کو ذہن میں نہیں، اور دوسرا حصہ دھو دیا، تو اس میں بھی نماز پڑھنا جائز ہے بلا تحرین، تحری کے بغیر، اے لا یشترط التحری، یعنی تحری کی شرط نہیں ہے فی غسل طرف من الثوب، کپڑے کے ایک حصے کو دھونے میں تحری کی شرط نہیں ہے. کحنتن، اور ایک مسئلہ بتا رہے ہیں ہم. جیسے گیہوں وغیرہ کی زراعت یا کھیت ہے، اس پہ یعنی گیہوں وغیرہ نکال دی گئی، زمین پہ ڈال دی گئی ہیں، اس پر جانور اگر پیشاب کر دیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس مسئلے کو بتا رہے ہیں کہ فقسم، اس کو تقسیم کر دیا گیا، یعنی وہ گیہوں تقسیم کر دی گئی، او وہیبہ بعضھا، یا بعض حصہ اس کا ہبا کر دیا گیا، یعنی فیطہر ما بقیہ، تو ما بقی جو حصہ ہے وہ پاک ہو جائیں گے. اعلم، تم یہ جان لو، انہ اذا وہب بعضھا، اگر بعض حصہ اگر ہبا کر دیا جائے، دے دیا جائے یا تقسیم کر دیا جائے، تو اس میں دو قسموں میں سے ہر ایک پاک ہو جائیں گی، یعنی جو دے دیا گیا حصہ وہ بھی پاک ہے، جو بچا ہوا ہے وہ بھی پاک ہے. اذ یحتمل، کیونکہ ان دو قسموں میں سے ہر ایک یہ احتمال رکھتا ہے کہ نجاست دوسری قسم میں ہو، یعنی گیہوں زمین پر بکھیر دی گئی اور اس پر جانور پیشاب کر دی، نہیں معلوم کہ کون سے حصے میں پیشاب کرے، تو اور اس میں سے بعض حصہ تقسیم کر دیا گیا، بعض باقی رہ گیا، تو اس میں یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ دونوں بھی پاک ہیں. فصل الاستنجاء من كل حدث أي خارج من أحد السبيلين غير النوم والريح، فإن قلت إن قيد الحدث بالخارج من أحد السبيلين فاستثناء النوم مستدرك، وإن لم يقيد به ففي كل حدث غير النوم والريح يكون الاستنجاء سنة فيسن في الفصل ونحوه، وليس كذلك. قلت يقيد الحدث بالخارج من السبيلين واستثناء النوم غير مستدرك لأنه من هذا القبيل، لأن النوم إنما ينقض لأن فيه مظنة الخروج من السبيلين بنحو حجر يمسحه حتى ينقيه بلا عدد سنة، أي ليس فيه عدد مسنون عندنا خلافا للشافعي رحمه الله، وهي 3 أحجار يدبر بالحجر الأول ويقبل بالثاني ويدبر بالثالث صيفا ويقبل الرجل بالأول والثالث شتاء، الإدبار والإذهاب إلى جانب الدبر والإقبال ضده. یہاں سے استنجا کے مسائل بیان کر رہے ہیں. استنجا کے معنی ہے نجاست کو دور کرنا، پاکی حاصل کرنا. اب استنجا کے لیے شریعت میں 2 طریقے جائز ہیں. ڈھیلے کے ذریعے بھی، اینٹ کے ذریعے بھی طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، اور پانی کے ذریعے، لیکن پانی کے ذریعے طہارت حاصل کرنا یہ زیادہ افضل ہے. الاستنجاء من كل حدث، استنجا کیا جائے گا، واجب ہوگا یہ ہر حدث سے، ہر ناپاکی سے، ہر وہ چیز، ہر وہ حدث جو سبیلین سے نکلے، سبیلین میں سے کسی ایک سے، غیر النوم، سوائے نیند کے، والریح، اور ہوا کے ورائے. نیند یعنی کوئی شخص سو گیا تو اب یہ استنجا کرنا، طہارت حاصل کرنا اس پر فرض نہیں ہو رہا. کوئی چیز اگر خارج ہو تو اس سے طہارت حاصل کی جائے گی. نیند سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس سے استنجا نہیں کریں گے. استنجا اس وقت کیا جاتا ہے جب کوئی چیز اس کے سبیلین سے کوئی چیز اگر خارج ہو، یعنی پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد، یا کوئی اور ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد، ان جو طہارت لے گا اس کو استنجا کہیں گے. نیند کی وجہ سے آپ کو طہارت لینا واجب نہیں ہے. والریح، ریح خارج ہوگی کسی تو دھونا واجب نہیں ہو رہا. اگرچہ کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. استنجا کیا ہے یہ تفصیل بتا رہے ہیں کہ بھئی کوئی چیز، کوئی نجاست کو دور کرنے کا نام یہ استنجا ہے. اگر کسی شخص سے ریح اگر خارج ہو جائے، اگرچہ کہ وضو ٹوٹ گیا اس کا، لیکن دھونا واجب نہیں ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں.
فَإِن قُلْتَ اگر تم یہ کہو گے کہ ان قید الحدث بالخارج، حدث کی جو مقید جو کیا گیا خارج من احد السبیلین سے، تو نیند کا استثناء کرنا یہ لغو چیز ہے برائے، نیند کوئی خارج ہونے والی چیز ہے کیا اس کی؟ نہیں ہے. تو بتا رہے ہیں وَإِلَّمْ يُقَيَّدْ بھی، اور اگر اس کے ساتھ اس کو مقید نہ کیا جائے حدث کو، تو ہر حدث ہر اس حدث میں جو نیند اور ریح کے سوا ہے استنجا سنت ہوگا. فَيُسَنُّ تو مسنون ہوگا فصل میں. فصل کا مطلب یہ کہ بچنا لگوانا. وَنَحْوِي اور اس طرح نہیں ہے. قُلْتُ تو میں کہوں گا یقید الحدث، حدث کو مقید کیا جائے گا خارج من السبیلین کے ساتھ، یعنی ایسا حدث جو سبیلین میں سے کسی ایک سبیل سے نکلے تو اس کی وجہ سے استنجا کیا جائے گا. اور نیند کا جو استثناء ہے یہ زائد نہیں ہے برے، لغو نہیں ہے، کیونکہ یہ اسی قبیل سے برے. نیند کا جو استثناء کیا گیا، نیند کیونکہ اس سے بھی نیند بھی حدث ہے، یعنی وضو ٹوٹ جاتا ہے اس سے، لیکن اس کی وجہ سے استنجا کرنا واجب نہیں ہے برے، استثناء نہیں، کیونکہ لِأَنَّ النَّوْمَ کیونکہ نیند وضو کو توڑتی ہے، کیونکہ اس میں سبیلین سے کسی چیز کے نکلنے کا اندیشہ ہے. نیند کی حالت میں ہو سکتا ہے ریح اس سے خارج ہو، اس کو اس کا احساس نہ ہو. بِنَحْوِ حَجَرٍ استنجا کیا جائے گا کس سے؟ پتھر جیسی چیز سے. یمسحو جس سے وہ پوچھے گا نجاست کو، یہاں تک کہ وہ اس کو پاک اور صاف کر دے گا. بلا عدد بلا تعداد، عدد اس میں سنت نہیں ہو رہا، یہ سنت ہے. لیس فیہ عدد مسنون، اس میں کوئی عدد تعداد مسنون نہیں ہو رہا ہے ہمارے پاس. خلافاً للشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 3 پتھر ہونا پڑا. وہی ثلاثۃ، سنت کیا ہے اس میں بتا رہے ہیں کہ 3 پتھر ہے برا، لیکن اگر ایک پتھر یا ایک ڈھیلے سے بھی اگر طہارت حاصل ہو جائے کافی ہے. اب طریقہ بتا رہے ہیں اس میں یدبر بالحجر الاولی، پہلا پتھر وہ سامنے سے پیچھے لے جائے گا برا. استنجا کا طریقہ بتا رہے ہیں. وہ یقبل بالثانی، اور دوسرے پتھر کو پیچھے سے سامنے کی طرف لائے گا ڈھیلے کو، اور تیسرے کو سامنے سے پیچھے لے کے جائے گا صیفاً گرما کے موسم میں. وہ یقبل الرجل، اور آدمی پہلے پتھر کو پیچھے سے سامنے لائے گا اور دوسرے کو سامنے سے پیچھے لے جائے گا، اور تیسرے پتھر کو یعنی پہلے پتھر کو پہلے ڈھیلے کو فرسٹ پیچھے سے سامنے لے کے جائے گا، اور تیسرے پتھر کو بھی پیچھے سے سامنے لے کے جائے گا، اور دوسرے پتھر کو سامنے سے پیچھے لے کے جائے گا شتاءً سرما کے موسم میں. الادبار، ادبار کی سہولت بتا رہے ہیں. الذهاب الى جانب الدبر، دبر کی جانب لے کے جانا. والاقبال، اقبال اس کی ضد ہے. دبر یعنی سرین، نجاست کا جو مقام ہے، موشن کی جو جگہ ہے، اس کو پاک صاف کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. ثم ان فی المسح اقبالا و ادبارا مبالغۃ فی التنقیۃ، پھر پوچھنے میں سامنے اور پیچھے لے کے جا کے جو پوچھے گا مبالغہ کرے گا پاک صاف کرنے کے لیے. اور سرما کے موسم میں وہ فی الصیف، اور گرما میں یدبر بالحجر الاول، پہلے پتھر کو سامنے سے پیچھے لے کے جائیں گے. اب اس کی حکمتیں بتا رہے ہیں ہم پہ. وفی الصیف یدبر بالحجر الاول، ثم یقبل ثم یدبر مبالغۃ فی التنظیف، یعنی گرما کے موسم میں آدمی، مرد آدمی پاکی یعنی طہارت کس طرح حاصل کریں گا بتا رہے. وفی الصیف یدبر بالحجر الاول لأن الخصیۃ فی الصیف مدلات فلا یقبل احترازا عن تلویثها ثم یقبل ثم یدبر مبالغۃ فی التنظیف. وفی الشتاء غیر مدلات فیقبل بالاول لأن الاقبار ادبر ابلغ فی التنقیۃ ثم یدبر ثم یقبل للمبالغۃ. اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ وفی الصیفی، گرما کے موسم میں پہلے پتھر کو، پہلے ڈیلے کو وہ سامنے سے پیچھے لے کے جائیں گا، اور دوسرے کو پیچھے سے سامنے لے کے جائیں گا، تیسرے کو سامنے سے پھر پیچھے لے کے جائیں گا. اور سرما کے موسم میں پہلے پتھر کو پیچھے سے سامنے لے کے جائیں گا، اور دوسرے کو سامنے سے پیچھے لے کے، تیسرے کو پھر پیچھے سے سامنے لے کے جائے گا.
یہ طہارت کا طریقہ نہیں. کتنے باری فقہ میں تمام مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا. وغسلہ بعد الحجر، اب اس کے بعد یہ بتا رہے ہیں کہ پتھر استعمال کرنے کے بعد یا اینٹ یا ڈھیلا استعمال کرنے کے بعد اس کو دھونا، مقام نجاست کو دھونا، یہ آداب میں سے بہتر ہے، افضل ہے. فیغسل یدیہ، یعنی ڈھیلے سے بھی اگر پاکی حاصل ہو گئی کافی ہے، لیکن پانی کا استعمال کرنا افضل ہے. فیغسل، پس وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے گا. ثم یرخی المخرج، پھر اپنے مخرج کو ڈھیلا چھوڑ دے گا، مبالغتاً مبالغے کے طور پہ، اگر کوئی نجاست ہے تو نکل جائے. ویغسل، اور وہ اس کو دھوئے گا، ببطنی، مخرج کو دھوئے گا، ببطنی اصبعین، ایک انگلی کے اندرونی حصے سے، یعنی اس سے، او اصبعین، یا دو انگلیاں بائیں ہاتھ کی، او ثلاث اصابع، یا تین انگلیاں استعمال کریں. لا برؤوس، یا اس کے سرے سے نہیں دھوئیں گا. بطن، یہ سرا ہے، سرے سے نہیں، بطن یہ حصے سے دھوئیں گا. ثم یغسل یدیہ ثانیا، پھر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے گا دوسری مرتبہ ضرورت سے فارغ ہونے کا. ویجب، اور پانی سے دھونا واجب ہے ہر اس نجاست میں جو مخرج سے آگے بڑھ جائے. نجاست کی جگہ، نجاست کی نکلنے کی جو جگہ ہے، اس سے اگر نجاست آگے بڑھ گئی اور وہ 1 درہم سے زیادہ ہے تو وہاں پہ پانی سے دھونا واجب ہے. ھذا مذہب ابی حنیفہ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے. وہ ابی یوسف، اور امام ابو یوسف کا، یعنی صاحبین، یعنی شیخین کے پاس کیا ہے، نجاست اگر مخرج سے آگے بڑھ جائے اور 1 درہم سے زیادہ ہوگا تو وہاں پر ڈھیلا استعمال کرنا، یعنی نجاست کی نکلنے کی جگہ اس سے آگے بڑھ جائے اور 1 درہم سے زیادہ اگر ہو تو وہاں پر ڈھیلا استعمال کرنا کافی نہیں ہو رہا، پانی کا استعمال کرنا واجب ہے، پانی سے دھونا پڑے گا. شیخین یہ فرما رہے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف. 1 درہم سے کم اگر نجاست ہے تو ڈھیلا وغیرہ یا پتھر استعمال کر کے اس سے صاف کر سکتے. وہو ان یکون ما تجاوز اکثر من قدر الدرہم، اور وہ یہ ہے کہ جو نجاست مخرج سے آگے بڑھ گئی ہے وہ 1 درہم سے اگر زیادہ ہے تو وہ اس نجاست کو دور کرنے کے لیے پانی کا استعمال کرنا اور مخرج کو، نجاست کے نکلنے کی جگہ کو پانی سے دھونا واجب ہے. وعند محمدin، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، یعتبر ما تجاوز المخرج مع موضع الاستنجاء، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جو نجاست مخرج سے آگے بڑھ گئی ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا استنجا کے مقام سے برا. جو نجاست آگے بڑھ گئی ہے وہ اور جو نجاست کے مقام کو جو نجاست لگی دونوں کو شمار کریں گے. 1 درہم سے زیادہ اگر ہے تو اس کا الگ حکم ہے. ولا یستنجی بعظم، اور کن چیزوں سے طہارت نہیں لے سکتے ہیں وہ بتا رہے ہیں. کن چیزوں سے لے سکتے ہیں طہارت وہ بتا رہے ہیں. طہارت کے لیے ڈھیلا استعمال کیا جا سکتا ہے، اینٹ، اور اسی طرح پتھر، اسی طرح پانی. ولا یستنجی، اور وہ استنجا نہ کرے، یعنی استنجا کرنا مکروہ تحریم ہے، بعظم، ہڈی سے ورے، وروث، اور لید گوبر سے ورے. ہڈی وغیرہ سے کیوں نہیں کرنا ورے؟ کیونکہ تیز ہوتی ہے، کٹ جانے کا وہاں پر خطرہ ہے، اس لیے اس سے روکا گیا. اور کیونکہ ہڈی جنات کی غذا ہے، جو ہڈیاں لوگ چھوڑ دیتے ہیں کھا کے تو جنات وہ ہڈیوں کو لیتے ہی فوراً پھر اس پہ گوشت لگ کے آ جاتا، وہ لوگ کھا لیتے. تو اسلام میں دیکھیے دوسرے مخلوقات کی غذاؤں کا بھی خیال رکھنے کا حکم دیا گیا. ولا یستنجی بعظم، اور وہ ہڈی سے استنجا نہ کرے. ولا روث، اور لید گوبر سے بھی ورے. وہ یمین، اور سیدھے ہاتھ سے بھی استنجا نہ کرے، رائٹ ہینڈ سے، بایاں ہاتھ استعمال کرے. پانی سیدھے ہاتھ سے ڈالیں گا، لوٹا وغیرہ ہے، جگ وغیرہ ہے، یا لیکن دھونا بائیں ہاتھ سے ہو رہا ہے. وہ کریہ استقبال القبلۃ، اور قبلے کی طرف رخ کرنا مکروہ تحریم ہے، یعنی حرام ہے. استنجا کرتے وقت، ضرورت سے فارغ ہوتے وقت قبلے کی طرف رخ کرنا، چہرہ کرنا یا پیٹ کرنا، دو بھی حرام ہے. واستدبار ہوا، اور اس کی طرف پیٹ کرنا بھی حرام ہے.
فی الخلاء بیت الخلاء میں، ولا اور نہاتے وقت بھی، صرف بیت الخلاء کی بات نہیں ہے، واش روم میں اگر کوئی نہا رہا ہے اس وقت بھی رخ کرنا یا پیٹ کرنا یہ بھی مکروہ تحریمی. ولا یختلف ھذا عندنا، اور یہ مختلف نہیں ہے ہمارے پاس، بنیان اور صحرا میں ہو رہا ہے، اس کا حکم مختلف نہیں ہے بنیان اور صحرا میں. بنیان کا مطلب گھروں میں جو بیت الخلاء بنے ہوئے ہیں ٹوائلٹس، اس میں بھی یہی حکم ہے ہو رہا ہے کہ پیٹ کرنا بھی حرام ہے، رخ کرنا بھی حرام ہے ہو رہا ہے کعبۃ اللہ کی طرف. اور صحرا کوئی جنگل میں ضرورت سے فارغ ہونا تو وہاں پر بھی حرام ہے پیٹ کرنا اور رخ کرنا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں اختلاف ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنگلوں میں اگر کوئی کر رہا ہے تو حرام ہے، جنگلوں میں اگر کوئی ضرورت سے فارغ ہو رہا ہے تو رخ کرنا اور پیٹ کرنا حرام ہے. البتہ گھروں میں جو بنے ہوئے بیت الخلاء اس میں کر سکتا ہے، ورنہ دیوار حائل ہو جاتی نا بھائی. جنگلوں میں جو کر رہا بالکل علانیہ، یعنی کوئی دیوار وغیرہ آسرا نہیں بولتے، لیکن احناف یہ بولتے ہیں کہ کعبے کی تعظیم کے لیے ہی چاہے بیت الخلاء بنا ہوا ہو، چار دیواری میں ہو یا جنگلوں میں ہو، ہر صورت میں کعبے کا احترام فرض ہے، اس کی طرف رخ کرنا یا اس کو پیٹ کرنا حرام ہے. کتاب الصلاۃ، یہاں سے نماز کا بیان شروع ہو رہا ہے. پہلے طہارت کا بیان مکمل ہو گیا، طہارت میں وضو کے احکام بتائے گئے، وضو کے فرائض کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، پھر وضو کو توڑنے والی چیزیں کیا ہیں، اور اس کے بعد غسل کے احکام بیان کیے گئے، تیمم کے احکام بیان کیے گئے، پھر خفین پر مسح کا بیان گزر گیا. اس کے بعد کتاب الانجاس، یعنی ناپاک چیزوں سے پاکی حاصل کرنے کا بیان ہو، پھر استنجا کا بیان. اب یہاں سے نماز کا بیان شروع کر. کتاب الصلاۃ، نماز